جو لوگ آج اسے ایک سیاسی فتح قرار دیتے ہوئے خوشی اور مسرت کے شادیانے بجا رہے ہیں، وہ دراصل آئندہ کے پاکستان میں جرم و سزا کے تمام معیارات کو سیاسی نعرے بازی کے بدبودار گٹر میں غرق کر رہے ہیں۔ اگر لوگوں کا ہجوم نیب کی عمارت کو آگ بھی لگا دیتا، وہاں پر موجود اہلکاروں کو قتل کر دیتا، تو پھر بھی یہ سودا مہنگا نہیں تھا۔ مگر فساد خلق سے ڈر کر مریم نواز کی پیشی ملتوی کی گئی، اس لیے کہ جرم کی دنیا میں اگر لوگوں کے جمع غفیر سے ڈر کر پسپائی اختیار کر لی جائے تو پھر آئندہ سے یہ دستور بن جاتا ہے کہ جس ملزم کے پاس لوگوں کی ایک ایسی کثیر تعداد موجود ہو جو چند تفتیش کرنے والوں کو گھیر کر بے بس کر سکتی ہو، تو پھر اس ملزم سے کسی قسم کا کوئی سوال نہیں کیا جائے گا۔ ایسے ہی اگر کوئی مجرم تمام شہادتوں کے بعد کسی عدالت سے سزا یافتہ قرار بھی دیا جائے تو لوگوں کا جمع غفیر اس سزا پر عمل درآمد کو رکوا سکتا ہے۔ آج سے تقریباً 30 سال قبل بلوچستان ہائی کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ کے 2 جج صاحبان نے اپنی عدالتوں میں ایک نئی رسم ایجاد کی تھی۔ وہ کسی بھی جرم کی خبر پڑھتے، از خود نوٹس میں پولیس کو بلاتے یا دوران مقدمہ کسی تفتیش سے غیر مطمئن ہوتے تو متعلقہ پولیس آفیسر پر کھلی عدالت میں ٹوٹ پڑتے، لاتعداد لوگوں کے سامنے اس کی عزت خاک میں ملاتے، گالیوں کے علاوہ اس شخص کو ذلیل و رسوا کرنے کے لیے جس طرح کے بھی فقرے بولے جا سکتے تھے وہ بولتے، اور جواب میں وہ پولیس یا کسی محکمے کا کارندہ سر جھکائے یہ سب سنتا رہتا۔ بدقسمتی سے یہ دونوں جج حضرات میرے استاد رہے تھے۔ میں نے اس وقت لکھا تھا کہ آپ نے جو یہ سرعام رسوائی کی رسم عدالت کے روبرو ایجاد کر دی ہے، اس کی وجہ سے پاکستان میں آئندہ شاید کبھی بھی قانون کی بالادستی اور اس کے نافذ کرنے والوں کی عزت و تکریم بحال نہ ہو سکے۔ ریاست یا حکومت کوئی نظر آنے والی چیزیں نہیں ہوتی۔ ایک چوراہے پر کھڑا ٹریفک پولیس کا سپاہی دراصل ریاست اور حکومت کی علامت ہوتا ہے۔ وہ جو مقامی تھانے میں موجود پولیس کے سپاہی کسی صدر، وزیر اعظم، گورنر، وزیر اعلیٰ یا چیف جسٹس وغیرہ کی آمد پر الرٹ ہو جاتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ کون کتنا اس ریاست میں اہم ہے۔ اگر اس سپاہی کی عدالت کے روبرو پیشی کے دوران عوام کے سامنے ذلت و رسوائی کر دی جائے تو پھر نہ ریاست کا وقار باقی رہتا ہے اور نہ ہی خود عدلیہ کی عزت و توقیر کا کوئی محافظ باقی بچتا ہے۔ عوام میں سے ہر کوئی جس وقت اور جب چاہے اہلکاروں پر چڑھ دوڑ سکتا ہے۔ کوئی بھی ملزم اپنے خیرخواہوں کا ایک جتھا ساتھ لے کر تھانے کی حرمت پامال کر سکتا ہے، اور اگر ایسا ملزم ووٹ لے کر کونسلر بھی منتخب ہوا ہو تو پھر وہ پولیس اہلکار کو اگر بے عزت کرتا ہے تو ایسا کرتے ہوئے وہ اپنے سیاسی قد میں اضافہ کرتا ہے۔ میں نے دس بستہ عرض کیا تھا کہ مجھے علم ہے کہ لوگ پولیس سے نالاں ہیں، تنگ ہیں۔ اس کا علاج یہ ہے کہ آپ ایک پولیس اہلکار کو عدالتی فیصلے کے ذریعے سخت سے سخت سزا دیں، لیکن سرعام ڈانٹ ڈپٹ اور بے عزت کرنا چھوڑ دیں، اس کی پیٹی اتروانے کی دھمکیاں دینا وغیرہ۔ ایک ایسا عمل ہے کہ پھر اس کے بعد جس کے بس میں جو آئے گا وہ آپ کی تقلید میں کر گزرے گا۔ یہ ایک آغاز تھا، اور اس کے بعد گزشتہ 30 سالوں میں ریاست اور حکومت کا کوئی ایک ادارہ بھی ایسا نہیں بچا جسے عوامی غیظ و غضب کا سامنا نہ کرنا پڑا ہو۔ اسپتال کے دروازوں پر ڈاکٹروں اور نرسوں سے لوگ الجھنے لگے۔ سالوں سے غیر حاضر اساتذہ پر جب ایکشن ہوا تو انہوں نے سیاسی پناہ حاصل کرتے ہوئے تمام انتظامیہ کو بے بس کر کے رکھ دیا۔ اس کا بدترین مظاہرہ وہ رد عمل تھا جسے انگریزی زبان میں بلیک لیش یعنی جوابی نتیجہ کہتے ہیں، کہ جب وہی عدلیہ جو عدالتوں میں پولیس کو ذلیل و رسوا کر کے اپنی عزت و توقیر کو بلند کرنا چاہتی تھی، وکیلوں کے جتھوں کے سامنے بے بس ہو گئی۔ سیشن ججوں، سول ججوں، مجسٹریٹوں، یہاں تک کہ ہائی کورٹ کے ججوں پر حملے ہوئے، انہیں ہراساں کیا گیا، چیمبروں اور دفتروں میں بند کیا، گالیاں دی گئیں۔ آج بھی اسلام آباد ہائی کورٹ وکلاء کے اس طوفان بدتمیزی کا مقدمہ سن رہی ہے اور سمجھتی ہے کہ وہ اپنی کھوئی ہوئی ساکھ کو بحال کر لے گی، لیکن ایسا بہت مشکل ہے، کیونکہ گزشتہ 30 سالوں میں جو نقصان ہو چکا ہے اس کا ازالہ ممکن نہیں۔ پاکستان کی بدقسمتی پر مہر تصدیق نیب کی پیشی کے ملتوی ہونے اور مریم نواز کا اسے اپنی سیاسی اخلاقی فتح سمجھنے کے بیان سے ثابت ہو چکی ہے، اور اب یہ پہیہ رکنے والا نہیں ہے۔ دراصل پاکستان کا یہ مرض بہت پرانا ہے اور اس کا آغاز اس دن ہوا تھا
جب جرم کی دنیا اور سیاست نے آپس میں باہیں پھیلا کر دوستی کے سفر کا آغاز کیا تھا، ہر بددیانت نے جمہوریت کو اپنے لیے ریت کی بوری کے طور پر استعمال کیا اور اپنے اوپر لگنے والے ہر الزام کی صفائی دینے کے بجائے اسے سیاسی نعرے بازی میں بدل دیا۔ پاکستانی سیاستدانوں جیسا ڈھیٹ پن دنیا کے کسی دوسرے ملک کے سیاستدانوں میں نہیں۔ یہ کمال کے لوگ ہیں کہ کرپشن کے الزامات کا سامنا کر رہے ہوتے ہیں اور ڈھٹائی کے ساتھ کرپشن کے ان داغوں کو باعث عزت بنا کر پیش کرتے ہیں۔ نکاراگوا کا صدر آرنالڈو ایلیمین ایک عام ملزم کی طرح عدالت میں حاضر ہوتا رہا۔ $10 کروڑ کی کرپشن کا جرم ثابت ہوا، سزا سنی اور خاموشی سے 20 سال جیل گزارنے چلا گیا۔ یوکرین کا وزیر اعظم پاول زرینکو $20 کروڑ کی کرپشن پر عدالتوں میں پیش ہوا اور خاموشی سے جیل چلا گیا۔ پیرو کا صدر البرٹو فوجیموری پر $1 ارب کا الزام تھا، ملک سے بھاگا، پکڑ کر واپس لایا گیا، عدالت میں پیش ہوا، 8 سال سزا بھگتی۔ اسی طرح ہیٹی کا صدر جین ڈولیور پر الزامات تھے، ملک سے بھاگا، 25 سال جلاوطنی اختیار کی، وہیں مر گیا، لیکن عدالتوں نے فیصلہ دیا اور سوئٹزرلینڈ کے بینکوں سے چوری شدہ $7 ملین واپس منگوائے گئے۔ یوگوسلاویا کا میراسوچ $1 ارب، تیونس کا زین العابدین علی $2.5 ارب، نائجیریا کا سنی اباچا $5 ارب، کانگو کا موبو تسیکو $5 ارب، فلپائن کا مارکوس $10 ارب، انڈونیشیا کا سہارتو $35 ارب کی کرپشن کے ملزم ٹھہرائے گئے۔ تفتیش ہوئی، سزائیں ہوئیں، دولت واپس لائی گئی، جیل گئے، لیکن ان سب میں کوئی ریلیاں لے کر نہ تفتیش کاروں کے دفتر پہنچا، نہ کسی کو عدالت نے ضمانت قبل از گرفتاری کی رعایتیں دیں۔ سب ایک ملزم کی طرح پیش ہوئے اور مجرم ٹھہرائے گئے۔ نیب کو مریم نواز للکارے یا مولانا فضل الرحمان یا کوئی اور ایسا کرے۔ یہ سب کچھ کرنے والے ایسے خاردار درخت کا بیج بو رہے ہیں جس کے کانٹے ایک دن خود انہیں چبھیں گے۔ کس قدر منافقت ہے کہ اگر آپ کے رائیونڈ محل یا کسی شوگر مل کے ایسے ملازم اور اس کے ساتھیوں کو پولیس کے خلاف جلوس نکالنے دیں گے جسے آپ نے خود ہی غبن کے الزام میں پولیس کے حوالے کیا ہو۔ مولانا اپنے زیر سایہ کسی مدرسے کے کیشیئر پر الزام لگائیں اور وہ کیشیئر تمام طلباء کو اکٹھا کر کے ان کی دستار فضیلت تار تار کر دے، تو کیا مولانا ایسا کرنے کی اجازت دیں گے؟ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارا ذاتی چور تو واقعی چور ہوتا ہے، لیکن ہمارے قومی خزانے کا چور سیاستدان ہوتا ہے، باعزت ہوتا ہے، باوقار ہوتا ہے۔ 25 مارچ 2021 پاکستان کی تاریخ کا بدترین اور بدنصیب دن تھا۔ انتظار کرو کہ اس قانون فطرت کا مذاق اڑانے پر ہمیں کڑی سزا کب، کیسے اور کس وقت ملنا شروع ہوگی۔